جولائی 2025 میں روزنامہ ڈان کے اندر مس رابعہ اختر کا ایک مضمون چھپا جس میں انہوں نے انڈیا کے بنکر بسٹر میزائل ایمبیشنز کے اوپر روشنی ڈالی۔ یہ آرٹیکل انگریزی میں تھا، ہم نے اس کی ایک اردو سمری تیار کی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں وہ لے کر آ رہے ہیں۔ سلائیڈز انگریزی میں ہیں، البتہ نریشن اردو میں ہی ہوگی۔ تو اس آرٹیکل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ آرٹیکل کا ٹائٹل تھا کہ دا پرابلم ود انڈیاز نیو میزائل گیمبٹ، کہ ہندوستان کا جو نیا میزائلوں کا جوا ہے اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو دوستو، ہندوستان ایک بہت بڑا وار ہیڈ لگانے جا رہا ہے اس کے اگنی 5 میزائل کے اوپر، اور یہ جو چیز ہندوستان لگانے جا رہا ہے یہ بیسیکلی ایک بنکر بسٹر میونیشن ہوگا جو کہ زمین کے اندر گھس کے 100 میٹر تک، ایون کہ ری انفورسڈ کنکریٹ میں سے بھی جا کے تو تباہی مچا سکے گا۔ تو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس اسٹریٹجی کے مسائل کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور پاکستان ان کا کیا حل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا، پہلگام حملے کو ایک بنیاد بناتے ہوئے۔ تو پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیے تھے، صرف حملہ کر دیا تھا جس کا کہ پاکستان نے انتہائی مؤثر جواب دیا اور سب کو حیران اور پریشان کر دیا کہ کوئی بھی پاکستان سے اس طرح کا جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جس میں کہ پاکستان نے PL-15 میزائل یوز کیے، J-10C طیارے یوز کیے چائنیز، اور JF-17 طیارے بھی استعمال کیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سافٹ ویئر اور بہت ساری ٹیکنالوجیز جو کہ پاکستان نے لوکلی ماڈیفائی کی ہیں اور بنائی ہیں وہ بھی استعمال ہوئی۔ تو اس کے بعد ہندوستان نے ایک سیز فائر پہ ایگری کیا جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بروکر کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ایم مودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، آپریشن جاری ہے، سیز فائر ٹیمپریری ہے، یعنی کہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ تو وہی جو ان کا ایک ایمبیشن تھا کہ ابھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، وہ اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اور کیوں چل رہے ہیں آگے؟ بیسیکلی کہ انڈین میڈیا جو ہے اور انڈین جو تھنکرز ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دبا کے رکھا جائے۔ تو دوستو، یہ جو اگنی 5 کا جو نیا ویریئنٹ بنانا چاہ رہا ہے ہندوستان، اس کے اوپر یہ لگانا چاہ رہے ہیں ایک بڑا پے لوڈ 7500 کلو گرام کا ہائیلی ایکسپلوسیو بہت بڑا وار ہیڈ، جس میں کہ ڈیفینیٹلی ایسے سوئچز وغیرہ موجود ہوں گے کہ وہ زمین میں دھسنے کے بعد ہی پھٹے، اوپر ہی نہ پھٹ جائے۔ تو اس کی رینج تو کم ہو جائے گی اگنی میزائل کی، لیکن دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ ہیئر، کیونکہ 2500 کلومیٹر کی رینج میں تقریباً سارے پاکستان کے ہی اہم مقامات آ جائیں گے ہندوستان کی رینج میں، اور اس کے ڈفرینٹ ورژنز وہ تیار کرنے چاہ رہے ہیں۔ ایک وہ ہوگا جو ہوا میں پھٹے گا اور بہت تباہی مچائے گا، اور ایک وہ جو زمین میں دھس کے پھٹے گا، 80 سے 100 میٹر تک اندر جائے گا۔ تو اب یہ چوائس ہندوستان نے کیوں میک کی؟ ہندوستان کو آخر کیا سوچی کہ وہ بنکر بسٹر بنائے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے آپ نے دیکھا ایران اور اسرائیل کے کنفلکٹ میں جو فائنل بلو تھی وہ امریکہ نے ڈیلیور کی تھی اسرائیل کی جانب سے۔ انہوں نے ایران کے فردو اور نتنز کے جو تنصیبات تھیں ایٹمی، ان کے اوپر بنکر بسٹر بم مارے تھے اپنے پلینز کے ذریعے، بمبرز کے ذریعے۔ بٹ انڈیا ڈز ناٹ ہیو دوز بمبرز، ان کے پاس اس طرح کے بمبرز تو نہیں ہیں، وہ مہنگا سودا ہے وہ۔ اس لیے انڈیا نے یہ سوچا کہ یار ہم اگنی میزائل کے اوپر ایک وار ہیڈ کیوں نہیں لگاتے، وچ از ویری مچ پاسبل۔ تو اس لیے انہوں نے ایک سستا اور ٹکاؤ قسم کا سلوشن نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کے بہت سارے مسائل بھی ہوں گے۔ کیا مسائل ہوں گے وہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اب ہندوستانی میڈیا کیونکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کو نیوٹرلائز کیا جائے، پاکستان کی جو زمین دو سائٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے، تو اس پوری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہندوستان جو ہے وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سب سے پہلے وہ ٹارگٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کے انڈر گراؤنڈ کمانڈ سینٹرز ہیں، جو میسائل سائلوز ہیں، جو پاکستان کے بنکرز وغیرہ ہیں، اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ چائنا کے بھی۔ اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایٹم بم استعمال بھی نہ کریں اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو جو ہے وہ ختم بھی کر دیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی ایک پالیسی ہے نو فرسٹ یوز کی۔ تو NFU کی جو پالیسی ہے ہندوستان کی، وہ ویسے ہی ایک
مشکوک قسم کی پالیسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے سابقہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ایس ایس مینن، وہ یہ کہہ چکے ہوئے کہ ہندوستان فرسٹ اسٹرائک کر بھی سکتا ہے اگر اسے لگ رہا ہو کہ اس کے اوپر ایٹمی حملہ ہونے والا ہے. یعنی کہ یہ ان کی اپنی ایک چیز مشکوک ہے. تو پاکستانی پلانرز جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور پاکستانی پلانرز جو ہے وہ آلریڈی اسکیپٹیکل ہیں ہندوستان کے NFU کے بارے میں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان اگنی 5 کے اوپر یہ چیز لگاتا ہے، اس طرح کے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس میں کیا گنجل کیا پڑ جائیں گے، مسائل کیا ہو جائیں گے. دیکھیے اگر تو اگنی 5 میزائل لانچ ہوتا ہے ہندوستان کی کسی بھی جگہ سے، تو وہ پاکستان کے ڈیٹیکشن سسٹمز میں آ جائے گا. سونر اور لیٹر اٹ وڈ بی کیپچرڈ، اور اس کی جو ہے وہ ٹریجیکٹری بھی پتہ چل جائے گی کہ بیلسٹک میزائل ہے، کہاں سے اس نے پرواز بھری اور کس طرف یہ جا رہا ہے. میتھمیٹکس ہے ساری. تو جس بھی اسٹیٹ کو ٹارگٹ کرے گا، چائنا کو کرے گا، پاکستان کو کرے گا، نیپال کو کرے گا، ان کے پاس یہ لبرٹی، یہ آزادی نہیں ہوگی کہ وہ یہ سوچ سکے کہ یار نہیں یہ ایٹم بم نہیں اس پہ لگا، وہ اس پہ ایٹم بم ہی ہم یہی سمجھیں گے کہ ایٹم بم ہی لگا ہوا بھائی. تو اس وجہ سے جو ٹارگٹ اسٹیٹ ہے اس کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوگا سوچنے کا. بہت کم ٹائم ہوگا، 5 سے 10 منٹ ہوں گے. جیسے پاکستان کے کیس میں 5-10 منٹ کے اندر میزائل انڈیا سے اڑے گا اور پاکستان پہنچ جائے گا، کیونکہ بیلسٹک میزائل ہے، اسٹریٹوسفیئر سے نیچے آئے گا، اوپر سے جا کے نیچے آئے گا. تو اس وجہ سے اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نو فرسٹ یوز کر رہا ہے نیوکلیئر ویپنز کا اور کنونشنل یوز کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو ہے وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ہٹ کرے گا، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے اوپر ایک پریشر آ جائے گا، وار گیمنگ میں پریشر آ جائے گا جو آئیڈینٹیفائڈ ہے آلریڈی، اور وہ ہے یوز اٹ اور یوز اٹ اور لوز اٹ. کچھ کر جائے یا گھر جائے، چلا دو یا چلے جاؤ، کچھ کر جائے یا گھر جائے، ماؤنٹن ڈیو والا سین ہو جائے گا. تو اس میں یہ جب پاکستان کے اوپر یہ پریشر آ جائے گا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی میزائل لانچ کی وارننگ آئے ہندوستان کی سائڈ سے کہ انہوں نے پاکستان کی جانب کوئی بیلسٹک میزائل لانچ کیا ہے اور اس کی کیا ٹریجیکٹری ہے، اگر وہ جج ہو جائے گا تو ود ان منٹس پاکستان نیوکلیئر اٹیک کرے گا واپس. پاکستان ول بی فورس، پاکستان کا ہینڈ فورس کر دیا جائے گا نیوکلیئر اٹیک کی طرف. کیونکہ نہیں چلائیں گے تو پھر ہم نے کس لیے دیکھنے کے لیے تو نہیں، فریم کر کے لگانے کے لیے تو نہیں، آخر وہ ہیں، آخر ان کا ایک مقصد ہے. کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے ان کی طرف سے، غلط وارننگ بھی آ سکتی ہے، بٹ دا ریزلٹس ول بی ڈیواسٹیٹنگ. جو ایسکیلیشن لیڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں، یہ بڑی ہی شارٹ ہو جائے گی. اس کے بعد اس میں رسکس وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل کو ٹوٹلی بالکل ہی ٹھپ کر کے رکھ دے گا، تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، دیٹس ناٹ پاسبل. پاکستان کے پاس چیزیں موجود ہیں اس طرح کی، مطلب ایون کہ بابر کروز میزائل موجود ہے سب میرینز میں، اور دوسری چیزیں بھی ہیں. تو اگر ان کی موجودگی میں کوئی ایک آدھا پیس بھی بچ گیا، یا 2-4 ایٹم بم بھی پاکستان کے بچ جاتے ہیں، میزائل بچ جاتے ہیں، تو وہ واپس تو جائیں گے بھی اور لگیں گے بھی. اس میں پھر ڈسکاؤنٹ والی بات نہیں رہ جائے گی. تو اگر وہ سمجھتا ہے نا ہندوستان، یا ان کے پلانر سمجھتے ہیں، یا ان کا میڈیا سمجھتا ہے کہ یہ ہم ماریں گے اور ایک ہی دفعہ میں اڑا کے رکھ دیں گے، ڈیکیپیٹیٹ کر دیں گے، جیسا کہ اسرائیل نے سمجھا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ کر دے گا، تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ایسا نہیں ہوگا. اسرائیل کے کیس میں بھی نہیں ہوا تھا، جس کو انڈیا کاپی کرتا ہے. غزہ کے کیس، پاکستان کو غزہ سمجھنا چاہتا ہے ہندوستان، ایسا نہیں ہوگا. اور ایران کے کیس میں بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک بڑی فولس پیراڈائز میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک سٹرائک سے وہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو بالکل تہس نہس کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ مطلب اس کی وہ کہتے ہیں رسک ریوارڈ کا جو اگر آپ جمع نفی کریں کیلکولس، تو وہ بڑی ہی تباہ کن ہے، تباہی ہوگی، دونوں سائڈز پہ تباہی ہوگی، اس لیے کوئی فیوریبل نہیں ہے. اور میڈم کہتی ہیں کہ لیسنز فرام دا کولڈ وار ہم کیا لے سکتے ہیں کہ کولڈ وار جو روس اور امریکہ کی ہوئی تھی، اس میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے صرف کمیونیکیشن کے سر پہ بڑے بڑے کرائسس ٹلے ہیں. وہاں پہ امریکہ اور رشیا کے پاس سینکڑوں وار ہیڈز دونوں سائڈز پہ، میزائل بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کمیونیکیشن کی وجہ سے تو پاکستان اور ہندوستان کو بھی کمیونیکیشن سے ہی افاقہ ہوگا، ورنہ حالات خراب ہوں گے. اب وہ کہتی ہیں کہ جس طرح چائنا نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا ہے، اب اگر ہندوستان لیٹس سپوز نہیں باز آئے گا
جو کہ وہ لگ رہا ہے کہ نہیں آئے گا، تو پھر پاکستان کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو چائنا کی طرح سے پاکستان جو ہے اپنے موبائل لانچرز کو بڑھائے، وہ کہ آلریڈی کافی بڑھا چکا ہے پاکستان، اور سی بیسڈ نیوکلیئر فورسز میں اضافہ کرے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پاکستان کی نیوکلیئر سبز موجود ہیں، جن میں بابر 3 کروز میزائل بھی موجود ہے. تو وہ تو کئی سال پرانا ماڈل ہے نا، اب تو نئے ماڈلز بھی آ چکے ہوں گے. تو چائنا جو ہے چائنا یہ بھی کہتا ہے کہ میں نو فرسٹ یوز کروں گا، لیکن ساتھ ہی وہ وارننگ سسٹم بھی اپنے بہتر کر رہا ہے. پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی فورسز کو ڈائیورسیفائی بھی کرے، سی بیسڈ میں بھی جائے، اور جو ہے وہ ارلی وارننگ سسٹمز کو بھی بہتر بنائے، تاکہ اگر ہندوستان میزائل چلائے تو پاکستان کو جلدی پتہ چل جائے کہ بھی کچھ ہو گیا ہے اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے. اس کے علاوہ دیکھو یہ ہے کہ جو وار ہیڈز ہیں، وہ جو ایٹم بم کے اوپر، جو بیسیکلی ایٹم بم ہوتا ہے جو بذات خود جو کہ کسی میزائل کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ایٹم بم ہیں ان کو دور دور رکھا جائے، محفوظ مقامات پہ رکھا جائے، اور نقلی بھی کچھ ہوں تاکہ اگر کہیں سے جاسوسی ہو بھی جائے تو اصلی والے بچ جائیں. اور پھر یہ کہ MIRVs استعمال کیے جائیں. MIRV پاکستان کے پاس موجود ہے، ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی. یہ ایک ابابیل میزائل ہے، میری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پرانی ہے بٹ آئی تھنک اٹ از اے فن واچ اینڈ این انفارمیٹیو ون ایز ویل. تو MIRVs جو ہے نا وہ پاکستان کو یوز کرنے چاہیے اور اپنے وار ہیڈز کو دور دور رکھنا چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت چلا سکیں. اس کے علاوہ ارلی وارننگ سسٹمز لانے کی ضرورت ہے، کمانڈ لنکس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ پبلش کر دیں اپنی ریڈ لائنز، بتا دیں پوری دنیا کو کہ بھئی اگر ہمارے نیوکس کے اوپر اٹیک ہوگا، اگر آپ نے ہمارے ایٹم بم کے اوپر حملہ کیا، ہمارے ایٹمی میزائلوں پہ حملہ کیا، ہماری تنصیبات پہ حملہ کیا، تو ہمارے پاس پھر ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا، ہم آپ کو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بیکاز دیٹس دا اونلی وے فارورڈ، ادروائز یوز اٹ اور لوز اٹ، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا. اور یہ کہ رسک ریڈکشن ڈائلاگز بھی جاری رہنے چاہیے، بات چیت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے تاکہ رسک کو کم کرنے کے لیے بھی کام کیا جائے. اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو مقابلہ ہے، اس میں پاکستان کو آخر کیوں ذرا نفٹی رہنا پڑے گا، سمجھدار رہنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی اکانومی ہندوستان سے بہت چھوٹی ہے. تو ہم ان کے مقابلے میں ڈالر ٹو ڈالر تو ان کو نہیں میچ کر سکتے، بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ سارٹ آف ریسورسز. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے، ہم اپنی سمجھداری کے ذریعے ان کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو میچ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ ویپنز چائنا سے لیں، کچھ دوسری جگہوں سے لیں، کچھ امپرووائز کریں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم نہیں یہ کر سکتے کہ ہم بھی ان کے جتنا ہی ویسا ہی بڑا ہم شاہین 3 کے اوپر بنکر بسٹر لگا دیں. سو دیٹ از ناٹ اے وائبل پاتھ فارورڈ. تو پاکستان کو ہمیشہ کی طرح نفٹی رہنا ہوگا، جیسے پاکستان نے پہلے کیا. جو پاکستان کی اپروچ تھی، جو ملٹی ڈومین آپریشنز کی اپروچ پاکستان نے اپنائی، کم خرچ بالا نشین رہتے ہوئے پاکستان کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ ڈیٹرنس جو ہے وہ مئی کے کرائسس کے بعد ڈیٹرنس یعنی کہ جنگ کی روک تھام ایک بالکل ہی نازک موڑ پہ آ چکی ہے. ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں ہندوستان نے ریموٹ پکڑا دیا ہے، دشمن کی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں ریموٹ پکڑا دیا ہے، کسی بھی عالمی شر پسند کے ہاتھ میں یہ ہندوستان نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ کوئی بھی کارروائی ہندوستان میں کرے اور اس کے مقابلے میں ہندوستان اٹھ کے پاکستان پہ چڑھ دوڑے. دس از اے ویری فولش ڈاکٹرن، دس شوڈ ناٹ بی فالوڈ. ایک بار ہو گیا، بار بار نہیں ہونا چاہیے. دس شوڈ ناٹ بی دا نیو نارمل. اور یہ ہے کہ کنونشنل میگا مسل جو ہیں وہ بیسکلی نیوکلیئر فائر بریک کو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کنونشنل ویپنز بھی لگا رہے ہیں اگنی 5 کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا. آپ نان ایٹمی بھی ماریں گے تو بھی بدلے میں ایٹم ہی آئے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا یہاں پہ کہ وار گیمنگ میں اس کے کیا سینیریوز بنتے ہیں. اور کمیونیکیشن اور ریسٹرینٹ وہ کہتی ہیں کہ رابطہ اور ضبط یہ چیزیں ہیں جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے مستقبل میں اہم کردار ادا کریں گی، ورنہ ریجنل سٹیبلٹی اس وقت بالکل ہیئر ٹریگر کے اوپر آ چکی ہے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارے اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے. البتہ یہ کہ پاکستان ڈرے گا پھر بھی نہیں. جس طرح سے مئی میں پاکستان نے ان کو جواب دیا 2025 میں، پاکستان انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئندہ بھی ایسے ہی جواب دے گا ٹکا کے. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو شیئر کیجیے گا. کوئی کویسچن ہو تو پوچھیے گا، کوئی آئیڈیا ہو تو دیجیے گا.
آئی ول لک فارورڈ ٹو اٹ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.